تیری آن میں مسیحا، تیری شان میں مسیحا، پتھر چلا اٹھے ہیں، پتھر چلا اٹھیں گے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں شامل حال ہوتے ہیں۔ آج کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ نے پچھلے کئی ہفتوں میں تبصرہ بخاری شریف سنا۔ پچھلے ہفتے ہم نے جلد اول یعنی بخاری شریف والیوم 1 جو ہے وہ مکمل کر دیا تھا، اور آج آپ کی خدمت میں سیم موضوع ہے تبصرہ بخاری شریف، لیکن آج اس کی جلد دوم کے اوپر والیوم 2 کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، تبصرہ کریں گے۔ اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کہیں گے سچ کہیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ دعوت فکر ہے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، مسیحی بہن بھائیوں کو اور دیگر ادیان اور عقیدوں کے ماننے والوں کو کہ وہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں، سنیں اور پھر خود اگر ہو سکے تو بخاری شریف خریدیں، یا آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، گوگل پہ جائیے، کہیں سے بھی لے کر اس کو پڑھیے، اور جو کچھ آپ نے نہیں جانا، نہیں سنا، نہیں پڑھا، اس کے لیے ہمارا پروگرام آپ کا معاون رہے گا۔ لیکن آپ خود بھی کوشش کیجئے تاکہ دنیا پر حق عیاں ہو کہ صرف مذہبی لبادہ اوڑھ کر اور کور چڑھا کے، میک اپ کر کے باتیں تعدیر نہیں کی جا سکتی۔ آج جدت کا دور ہے، ماڈرن دور ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے ساری چیزیں انسانوں کی ریچ میں اور پہنچ میں کر دی ہیں۔ اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ علمی، ادبی اور اوپن اور صحت مند گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں نہ کر سکیں۔ آئیے ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور آج تبصرہ بخاری شریف جلد دوم ہے اور اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے، یعنی بخاری شریف والیوم 2۔ آئیے ہم احادیث میں سے گزریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا تبصرہ بھی کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے جو شامل حال ہے وہ پیج نمبر 2 والیوم ہے بخاری شریف کا، اور صفحہ نمبر اس کا 28 اور 29، یعنی 28ویں پیج سے لے کر 29ویں پیج پر ہم تبصرہ کریں گے۔ آئیے ذرا ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ تبصرہ ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے تبصرہ بخاری شریف، اور آج ہم جلد دوم والیوم 2 کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس وقت میرے سامنے صفحہ نمبر 28 اور 29 کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ ایک حدیث مرقوم ہے کہ لکھا ہے کہ لمبی روایت ہے کہ امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، کہ جب خیبر کے یہودیوں نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں مروڑ دیے تو حضرت عمر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، کہنے لگے پیغمبر اسلام نے خیبر کے یہودیوں سے بٹائی کا معاملہ کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک پروردگار تم کو یہاں رکھے گا ہم بھی تم کو قائم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر اپنا مال وہاں لینے گئے تو یہودیوں نے رات کو اس پر حملہ کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں مروڑ ڈالے۔ تم ہی سمجھو خیبر کے یہودیوں کے سوا ہمارا کون دشمن ہے، وہی ہمارے دشمن ہیں، انہی پر ہمارا گمان ہے، میں ان کا وہاں سے نکال دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور حضرت عمر نے یہ قصد کر لیا تو ابو حقیق یہودی کا ایک لڑکا ان کے پاس آیا، کہنے لگا امیر المومنین تم ہم کو نکالتے ہو، اور محمد نے تو ہم کو وہاں ٹھہرایا تھا اور ہم سے بٹائی کا معاملہ کیا تھا اور شرط کر لی تھی کہ تم یہیں رہنا۔ حضرت عمر نے کہا
کیا تو سمجھتا ہے کہ میں پیغمبر کا فرمان بھول گیا؟ آپ نے تجھ سے فرمایا تھا اس وقت تیرا حال کیا ہونا ہے جب تو خیبر سے نکالا جائے گا، راتوں رات تجھ کو تیری اونٹنی لیے پھرے گی۔ وہ کہنے لگا یہ تو ابو القاسم نے دل لگی سے کہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ارے خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ آخر حضرت عمر نے یہودیوں کے وہاں سے نکال دیا اور پیداوار میں جو ان کا حصہ تھا اس کی قیمت ان کو دلوا دی، کچھ نقد کچھ سامان دیا، اون پلان رسیاں وغیرہ۔ اس حدیث کو حماد بن سلمہ نے بھی عبید اللہ سے روایت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے پیغمبر سے مختصر طور پر یہ بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، پھر اس کے اوپر ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں، کہ اسی پیج پر 29 پر ان دونوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام جب حدیبیہ کی صلح ہوئی اس زمانہ میں مکہ کی طرف نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید قریش کے 200 سوار لیے ہوئے غمیم میں ہے، یہ قریش کا مقدمہ الجیش ہراول گارڈ ہے، تو تم دانی طرف کا راستہ لو تاکہ خالد کو خبر نہ ہو اور تم مکہ کے قریب پہنچ جاؤ۔ تو خدا کی قسم خالد کو ان کی خبر ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سواروں نے گرد کی سیاہی دیکھی۔ خالد دوڑا قریش کو ڈرانے کے لیے اور پیغمبر بھی چلے۔ تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث بیان کی ہے، لیکن اس کو ہم پیج نمبر 30 کے اوپر لیے چلتے ہیں، اور آپ اس کو بھی یہاں دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تو کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور قریش کے لوگ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان کو بہت نقصان پہنچا، اگر ان کی خوشی ہے تو میں ایک مدت مقرر کر کے ان سے صلح کرتا ہوں، اور پھر ان کو لکھا ہے کہ یہاں تک کہ میری گردن جائے، اور اللہ ضرور اپنے دین کو پورا کر دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو عقل والے کہنے لگے کہ بلا بتلاؤ کیا بات سن کر آئے، بدیل نے کہا پیغمبر نے فرمایا تھا، وہ ان کو سنا دیا۔ پھر اب یہ سارا جو صلح حدیبیہ کی باتیں ہیں وہ ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ عروہ ایک بندہ تھا، وہ باتیں کرنے لگا، اور جب بات کرتا تو پیغمبر کی داڑھی مبارک تھام لیتا۔ اس وقت مغیرہ بن شعبہ تلوار لیے ہوئے آپ کے پاس سر پر کھڑے تھے، ان کے سر پر خود تھا۔ جب عروہ اپنا ہاتھ پیغمبر اسلام کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ تلوار کو لیتا اور اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ اس کی داڑھی سے پرے رکھ لے۔ آخر عروہ نے اوپر سے اٹھا کر دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا ارے دغا باز، میں نے تیری دغا بازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا۔ ہوا یہ تھا کہ مغیرہ جاہلیت کے زمانے میں کافروں کی ایک قوم کے پاس رہتے تھے، پھر ان کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ کر چلے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور پیغمبر نے فرمایا تیرا اسلام تو قبول کرتا ہوں، لیکن جو مال تو لایا اس سے مجھ کو غرض نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں راوی نے کہا خدا کی قسم پیغمبر نے جب کھنکار اور بلغم نکالا تو آپ کے صحاب میں کسی نے بھی اپنے ہاتھ پر لیا اور اپنے منہ اور بدن پر مل لیا بطور تبرک کے، اور جب آپ نے کوئی حکم دیا تو لپک کر دوڑ پڑے۔ پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر کی تعظیم ان کے صحاب کرتے ہیں، اگر انہوں نے تھوکا تو کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی اپنے منہ اور بدن پر مل لیتا ہے، وضو کرتے ہیں تو پانی لینے کے لیے قریب ہوتا ہے کہ وہ لڑ پڑیں گے۔ تو جناب یہ معاملہ ان احادیث کے اندر ہے۔ اب تھوڑے سے نکات کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابتدا میں جو یہودیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام جب پاور میں نہیں تھے تو ان کی بھی عزت کرتے تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے یہ عرض کیا کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پیغمبر اسلام نمازیں پڑھتے رہے، اور وہی قبلہ اول تھا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حدیث ہم نے آج آپ سے عرض کی ہے پیج نمبر 28 سے آنورڈ، اور جو معاملات ہم نے پڑھ کر سنائے ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ پیغمبر نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ ایک شرط کر لی تھی، معاہدہ کر لیا تھا، لیکن پھر یاد رکھیے کہ حضرت عمر نے اس معاہدہ کا پاس نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا ہے کہ تو بھول گیا ہے، اور ان کو وہاں سے
نکال دیا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کی بات جو ہے اس میں بھی شرط لگانا یا کافروں کے ساتھ صلح کرنے میں شرطوں کا لکھنا، یہ اصل میں باب ہے، باب الشروط فی الجہاد، ٹھیک ہے، اور لکھا ہے والمصالحہ مع اہل الحرب و کتابۃ الشروط، کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ صلح کر سکتے ہیں۔ اور یہ صلح کس طرح سے ہوئی؟ یہ بڑی سمارٹ ایک موو تھی کہ جب آپ بالکل پاور میں نہیں تھے تو آپ دیکھ لیجیے آیات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے حق میں موجود ہیں، کرسچن کے حق میں موجود ہیں، پھر ایسا وقت ہے کہ ان کی مخالفت میں چل پڑے۔ تو اسلام کا جو فارمیشن ہے، اسلام کی جو ترتیب ہے، اسلام کی جو نفسیات ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پاور میں نہیں ہیں تو آپ جناب جو کچھ اپنا فیس دکھانا چاہتے ہیں اچھے والا دکھا دیں، اور جب پاور میں ہو جائیں تو پھر اپنی اصل طاقت دکھائیں اور وہاں پہ قبضہ گروپ بن جائیں۔ یہی آج کل ویسٹ میں ہو رہا ہے کہ جتنے ہجرت کر کے دوسرے ممالک سے لوگ مسلمان جو ہے وہ ویسٹرن مغربی ممالک میں جاتے ہیں، جب تک اسائلم نہیں ہوتا مزے بھی اٹھاتے ہیں، منافعت بھی لیتے ہیں، اور وہاں کے بینیفٹس کو بھی اویل کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا سا پاور میں آئیں تو وہاں انہی کو کافر، انہی کے زمین پر اسلام نافذ کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے ناظرین کہ یہ جو جتنے لوگ اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں، ایران سے نکلتے ہیں، افغانستان سے نکلتے ہیں، اور آپ نے جب امریکہ ابھی کچھ دیر پہلے جب افغانستان سے جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ افغانی مسلم جہاد کے ساتھ دوڑ رہے تھے، لپٹ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم یہاں سے چلے جائیں۔ تو حالت یہ ہے۔ اور پھر دیکھیے پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، غرض کے دنیا کے جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ سب رش تو کرتے ہیں کہ ہم ویسٹ میں جائیں۔ بھئی اگر اسلام آپ نے نافذ ہی کرنا ہے تو اپنے ملکوں میں ہی رہو، وہاں پریکٹس کرو، اور پھر یاد رکھیے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور پھر اصلاح کرو اور اپنے ملکوں میں اسلام نافذ کرو۔ لیکن یہ چونکہ نفسیات ہیں کہ جب آپ پاور میں نہیں ہیں تو صلح بھی کر لیں کافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے میں شرطوں کا لکھنا، اور حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں یاد رکھیے کہ جو صلح لکھی گئی، ٹھیک ہے، ابتدا میں لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، اور پھر یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام نے وہ صلح کی اور ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا۔ لیکن جو یہودی تھے وہاں کے، جس حدیث کو ہم پڑھ رہے تھے، خیبر کے یہودی جو تھے، ان کے ساتھ پیغمبر نے ابتدائی معاملہ کیا کہ یہاں رہیں گے، تم کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن حضرت عمر نے وہ کام جو ہے ان کو نکالنے دیا وہاں سے۔ اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن یاد رکھیے کہ تیرا مال مجھے قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہم بات تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو بلغم ہے، انسان کا جو کھنکار ہے، یعنی اپنے بالکل ڈیپس گلے سے یا چھاتی سے جمع ہوا ریشہ یا بلغم نکالنا اور پھینکنا، وہ کس قدر پلوٹڈ ہے۔ اور قرآن بالکل واضح طور پہ کہتا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہی کا بشر ہوں، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے مرد یعنی بشر حضرات کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ پیغمبر اسلام کا بخاری شریف میں پیشاب کرنا بھی ثابت ہے، رفع حاجت یعنی آپ خانے کے لیے وہ جاتے تھے، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کو تکلیف بھی پہنچی، ٹھیک ہے، آپ بھول بھی گئے، پچھلے ہمارے جتنے پروگرامز ان کو غور کے ساتھ سنیے کہ ہم تفسیرہ بخاری شریف کر رہے ہیں، تو آپ ایک عام انسان تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ طہارت کا مذہب ہے، تو اب مجھے بتائیے کسی کا کھنکار، کسی کی بلغم، اور یہ پیج نمبر آپ کو ملے گی 32 کے اوپر، بخاری شریف والیوم 2 ہے، 32 نمبر پیج ہے۔ تو کہتے ہیں جی آپ کا کھنکار اور بلغم جو تھا، تو صحابی کیا کرتے تھے آپ کے ساتھی؟ عجیب طرح کا ٹرائبل سسٹم تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مل لیتے تھے، اپنے منہ میں، اور بدن پر بطور تبرک لکھا ہوا ہے کہ وہ مل لیا کرتے تھے۔ پھر وضو کا پانی جو ہے
وہ اپنے بدنوں پر مرتے تھے، اور اگر انہیں تھوکتے تھے وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو باتیں ہیں، کیا یہ پاکیزگی کی لکھی ہوئی ہیں؟ اور پھر آئیے ذرا دیکھتے ہیں کافروں کے ساتھ جب طاقت نہیں تھی تو آپ لینینٹ کتنے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ وہ ایک صلح نامہ حدیبیہ کا لکھا گیا، تمہارے درمیان ایک صلح نامہ لکھا جائے۔ آپ نے منشی کو بلایا، فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر لکھا ہے کہ سہیل کہنے لگا رحمان میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن عرب کے دستور کے موافق شروع میں بے اسمک اللہم لکھوائیے، جیسے پہلے آپ ہی لکھوایا کرتے تھے۔ مسلمان لوگوں کو ضد آئی، وہ کہنے لگے ہم تو قسم خدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے۔ حضرت نے منشی سے فرمایا کہ بے اسمک اللہ ہی لکھ لو، پھر یوں لکھوایا۔ اب دیکھیے مسلمان جو ہے، یا تو ان کا اسلام فرق ہے، یا پیغمبر اسلام کا جو دور، ٹیچنگ، ان کی شخصیت ٹوٹل فرق تھی۔ جو آج اسلام ملا آپ کو پیش کرتا ہے وہ وہاں نظر نہیں آتا۔ اب آپ تو اندازہ لگائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے لیکچرز موجود ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ قرآن سے قرآن تک ان لیکچرز کے اندر یہ معاملہ آئے گا، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف وہ فضیلت بیان کرتے ہیں، برکات، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اتنا ثواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان کو قطعی طور پہ پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے۔ بہرکیف میں یہی رکتا ہوں کہ جب آپ پاور میں نہ ہوں، جب معاملات کرنے ہوں، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کاٹ دی، جو نے کہا جی جو ہو جائے بے اسمک اللہ ہی لکھ لو، پھر یوں لکھوایا۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول اتنا لکھوانا تھا کہ سہیل بولا خدا کی قسم اگر ہم کو یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کعبے سے کبھی نہ روکتے، نہ آپ سے لڑتے، یوں لکھوائیے۔ جس پر محمد عبداللہ کے بیٹے، یہ سن کر آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم مجھ کو جھٹلاتے ہو، خیر محمد بن عبداللہ ہی لکھو۔ اب یہ کون کروا رہا ہے جی؟ یہ پیغمبر اسلام خود کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زہری نے کہا آپ نے جو جھگڑا نہ کیا وہ اس وجہ سے کہ آپ پہلے فرما چکے تھے قریش مجھ سے کوئی ایسی بات چاہیں گے جس سے اللہ کے ادب والی چیزوں کی تعظیم ہو تو میں بے تعمل منظور کروں گا۔ خیر پیغمبر اسلام نے آگے یہ لکھوایا، عبداللہ کے بیٹے محمد اس پر صلح کی کہ تم لوگ ہم کو بیت اللہ میں جانے دو گے، ہم وہاں طواف کریں گے۔ یاد رکھیے اب یہ جو طواف کا معاملہ ہے، بیت اللہ میں جانے دیں گے، تو فتح مکہ پر جو ہے وہ جناب من وہاں پر جو ہے وہ سارے بت گرائے گئے، تو جو کعبہ کی حالت ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ اب یاد رکھیے یہاں پہ لکھا ہے کہ تم ہمیں بیت اللہ میں جانے دو گے، اور اوپر آپ نے بات سنی ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا، تو آپ کو کعبے سے کبھی نہ روکتے، ٹھیک ہے، نہ آپ سے لڑتے۔ تو جو کعبے کا پری اسلامک تصور ہے، فتح مکہ سے پہلے کا تصور ہے، فل پاور میں آنے کے پہلے کا تصور ہے، وہ بت کدہ ہے اور اس کے اندر بت موجود ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ بہت ساری روایات ہیں اسلام کے اندر جو عربوں کی، جو ٹرائبل روایات ہیں، ٹریڈیشن ہے، اسلام سے پہلے کے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا بہت ٹویسٹ کر کے اسلامی روایات کے طور پر متعارف کرایا گیا، حالانکہ انڈائریکٹلی ان کا جو ماخذ ہے، ان کا جو بنیاد ہے وہ وہیں سے ہے، وہ زمانہ جاہلیت یعنی پری اسلامک ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں طواف کریں گے۔ سہیل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم تم کو ابھی جانے دیں تو سارے عربوں میں چرچا ہو جائے گا، ہم دب گئے، لیکن تم سال آئندہ آؤ، حج کرو۔ خیر پھر لکھنا شروع ہوا تو سہیل نے کہا یہ شرط لکھو، ہم میں سے اگر کوئی شخص تمہارے دین پر ہو تو تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو ہمارے پاس پھیر دو گے۔ اب اندازہ کیجیے، مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے اور مشرکوں کے حوالے کر دیے جائے۔ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، وہ مکہ کے نشیب کی طرف سے نکل بھاگا تھا۔ اس نے اپنے تائیں مسلمانوں پر ڈال دیا، ان کی پناہ چاہی۔ سہیل نے کہا محمد
یہی شخص پہلا شخص ہے جو شرط کے موافق تم کو پھیر دینا چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا بھی نہیں گیا، اس شرط پر کیسے عمل سکتا ہے؟ سہیل نے کہا تو پھر صلح ہی نہیں کرنے کا، کبھی نہیں کرنے کا۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا خاص ابو جندل کی پروانگی دے۔ سہیل نے کہا میں کبھی نہیں دینے کا۔ آپ نے فرمایا نہیں دے۔ وہ بولا نہیں دیتا، اور اس طرح کرتے کرتے یاد رکھیے ہوتا کیا ہے کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کافروں کے حوالے کیا جاتا ہوں۔ وہ غضب میں آ گیا، دیکھو مجھ پر کیا کیا سختیاں ہوئیں، اور اس کو اللہ کی راہ میں سخت تکالیف دی گئیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ حال دیکھ کر میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا، میں نے کہا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حق اور ہمارے دشمن نہ حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ ہم نے کہا پھر اپنے دین کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا فرماتے ہیں ہم کعبے کے پاس پہنچیں گے تو آپ کریں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال یہ ہوگا؟ یعنی پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم کعبے کے پاس پہنچیں گے تو آپ کریں گے، اور جناب عمر پوچھ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ اسی سال ہوگا؟ اور پھر آگے لکھا ہے میں نے کہا حقیقت میں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تم کعبے کے پاس پہنچو گے، اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر نے کہا پھر ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور میں نے کہا یہ اللہ کے سچے پیغمبر نے، ان کا بے شک ہے، اور ہم حق پر ہیں، دشمن نہ حق پر ہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس کے حکم کے خلاف نہیں، کہتے اللہ کا مددگار جو آپ کے حکم بجا لیں گے ان کی مدد کرے گا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا، یعنی اسی سال حج کا معاملہ نہیں کہا تھا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ایک اور بات یہاں پہ آئی ہے کہ یہاں پر عورتوں کا معاملہ بھی اٹھایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں جو ہے وہ کعبے کے پاس پہنچو گے، طواف کرو گے، تو آگے بات کرتے ہوئے صفحہ نمبر 35 پر ہے کہ آپ کہتے ہیں حجام کو بلا کر حجامت بنوائیے۔ آپ اٹھے اور کسی سے بات نہیں کی، اپنے اونٹوں کو نہر کیا، اصلاح ساز کو بلا کر سر منڈایا، اور پھر جب لوگوں نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا سب اٹھے، نہر کیا اور ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے، قریب تھا کہ ہجوم کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہلاک کریں۔ خیر اس کے بعد چند مسلمان عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ نے سورہ ممتحنہ کی یہ آیت اتاری، مسلمانوں جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کو جانچو۔ اور پھر حضرت عمر نے اس دن اپنی 2 مشرک عورتوں کو طلاق دے دی، ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ تو یہ معاملات آپ کو ہم سنا رہے ہیں حدیث بخاری سے، اور پھر اسی کا تسلسل ہے پیج نمبر 36 کے اوپر دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بات اور، جو قریش کا آدمی مسلمان ہو کر نکلتا وہ ابو بصیر کے پاس چلا جاتا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ایک جتھا جم گیا۔ انہوں نے خدا کی قسم خدا کی یہ شروع کیا کہ قریش کا جو قافلہ شام کے ملک کو آتا جاتا اس کو رستے میں وہ روکتے اور لوٹ مار کرتے۔ آخر قریش نے مجبور ہو کر پیغمبر اسلام کو اللہ اور ناتا رشتے کی قسمیں دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ابو بصیر کو بلا بھیجیں، اور اب سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے اس کو امن ہے، آپ واپس نہ دیجئے۔ خیر آن حضرت نے ابو بصیر کو بلا لیا، تو اس وقت یہ آیت جو ہے وہ سورہ فتح کی اتری۔ تو اب آپ نے پیارے ناظرین سنا ہے کہ باقاعدہ طور پر یاد رکھیے یہ جو شخص ہے ابو بصیر کا جو معاملہ آپ کو نظر آتا، تو کہتے ہیں وہ کیا کرتا تھا کہ انہوں نے قسم خدا کی یہ شروع کیا کہ قریش کا جو قافلہ شام کے ملک کو آ جاتا اس کو رستے میں روکتے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ اب جب آپ آگے بڑھ کر مزید اسلامی روایات اور تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو جنگ بدر کا احوال بھی پڑھنا پڑے گا، تاریخ عرب پڑھنی پڑے گی، تاریخ اسلام کرنی پڑے گی، کیونکہ جنگ بدر کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی ایسے حالات کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ اور صاف یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو قریش تھے وہ تنگ آ گئے، تو انہوں نے کہا جی آپ ابو بصیر کو جو ہے وہ بلا کر بھیج لیں اور ہماری جان چھڑوائیں، کیونکہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ لوٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے عزیزو یاد رکھیے کہ اتنی باتیں جو ہیں یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور آج ہم نے آپ کو جو بیان کیا ہے وہ کم از کم پہلے پیج نمبر 28 سے لے کر ابھی ہم پیج نمبر 37 کے اوپر ہیں، اور پھر یہاں یہ بھی لکھا ہے
کہ زہری نے کہا ہم کو یہ حدیث پہنچی جب اللہ نے یہ حکم اتارا کہ کافروں کی عورتیں جو ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو مسلمان کافروں کو وہ خرچہ پھیر دیں جو انہوں نے ان بیویوں پر کیا ہے، اور یہ حکم بھی کیا کہ مسلمان کافر عورتوں کو نکاح میں نہ رکھیں۔ اسی وجہ سے جناب عمر نے اپنی 2 بیویوں کو جو ہے وہ طلاق دے دی تھی۔ تو اب یہ آپ دیکھیں جی، کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے وہ عجیب تر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جتنی گفتگو ابھی تک ناظرین سنی ہے، اس سے آپ ایگری ہوں گے کہ ہم چونکہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو کچھ ہو بہو لکھا ہوا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ کچھ احوال جو ہے میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آپ ضرور سن کر جو ہے سمجھیں گے کہ معاملات کس طرح سے۔ ابھی ہم آپ کو جو ہے صفحہ نمبر 39 پہ 39 پیج پہ لے کے جاتے ہیں۔ کہا کہ ہم سے ابو زناد نے، انہوں نے عارض سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ حضرت نے فرمایا اللہ کے 99 ایک کام 100 نام ہے، جو کوئی ان کو یاد کر لے وہ بہشت میں جائے گا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جنت کی طرف جو ترغیب دی گئی ہے وہ کبھی تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، کبھی کہہ دیا گیا ہے کہ 99 نام صرف پڑھ لیے جائیں، یاد کر لیے جائیں، وہ جنت میں چلا جائے گا، تو کبھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے حور و قصور کے ساتھ رہنا پھر جنت میں جاؤ، کافروں کو مارو، لوٹ مار کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حدیث بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے پیارے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اس پروگرام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، خود علم کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ وقت دعا ہے۔ رب کائنات، آسمانی روحانی باپ، جاہ و جلال کے خدا، مسیح یسوع میں ہمارے روحانی آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین کو اور ہم سب کو برکت دیجیے، اور اپنے فضل سے ہمیں سچائی کا پیغام عام کرنے کی توفیق خاص دیں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ آپ سبوں سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سب کے تعاون کا، محبت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔